ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، غمِ حسین نئی نسل کے سپرد کرو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم ومحبیہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وظالمیہم من یوم ظلمہم الی ابد الآبدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعائیں خالق کائنات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا والوں کی یاد میں کائنات کے کسی کونے، کسی گوشے میں، کسی بھی عنوان اور کسی بھی انداز سے ذکر حسین کرنے والوں اور ذکر حسین کے لیے فرش عذاب بچھانے والوں، مجالس منعقد کرنے والے افراد، ذکر محمد و آل محمد کے لیے کوئی سا بھی وسیلہ بننے والے تمام افراد کی محنت اور زحمت کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان کی اس محنت کو، ان کی اس کاوش کو اپنے ہاں عبادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں ذکر محمد و آل محمد، ذکر کربلا کی ترویج میں اپنا بہترین حصہ شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا ہے رب پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں کربلا کا عکس انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں پیدا کرنے اور اس کو دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عشرہ محرم الحرام اور ہم نے اپنے لیے دا انون ورلڈ یا اندکھی دنیا کے بارے میں گفتگو کرنے کا موضوع چنا ہے، اور ہم اس میں اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جس دنیا سے ہر کوئی ڈرتا ہے. اور وہ دنیا تو ایک الگ بات، اس دنیا کے آغاز کے پہلے کام سے بھی عموماً افراد خائف رہتے ہیں اور اس کا ڈر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ تیسری دنیا کا آغاز موت سے ہوتا ہے. موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں، موت کی یاد سے ڈرتے ہیں، اور پھر موت واقع ہونے کو تو ایک اچھا خاصا مشکل عمل سمجھا جاتا ہے، اور ہے، آف کورس ہے.
موت وہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے کسی کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے کہ موت کا ادراک تب ہو یا موت پہ ایمان تب ہوگا کہ اگر کوئی مومن ہوگا تو، بلکہ چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے کسی بھی عقیدے کا مالک ہے، موت وہ واحد شے ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ فرار ضرور ہے، ہر کوئی فرار کرنا چاہتا ہے۔ بہت ساری روایات میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایسی روایات آئی ہیں کہ جب فرشتہ اجل آیا تو پہلے مرحلے میں انہوں نے فرشتہ اجل کو، اسرائیل کو رد کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ قرآن مجید میں خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرا رسول تم ان کو کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو۔ قرآن کے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ موت ناپسند ہے لوگوں کو، موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر قرآن نے کہا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس سے ملاقات ہو کے رہے گی، ضرور آئے گی، ملاقات کرے گی تم سے۔ اور پھر موت کی جس وجہ سے موت سے ڈرا جاتا ہے وہ موت کی وہ سختیاں کہ جن کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا جس پہ ہم پہلے بات کر چکے کہ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ، موت کے اندر بڑی سختیاں ہیں، اور اس قدر سختیاں ہیں کہ آپ نے فرمایا ان میں اتنی شدت ہے کہ وہ بیان کی نہیں جا سکتی، اس شدت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کو الفاظ دے دیے جائیں اور الفاظ مل جائیں جس سے وہ سختی بیان ہو جائے تو فرمایا دنیا داروں کی عقل اس سختی کی، اس بیان کو سمجھ نہیں سکتی ہے، اس قدر سختی ہے۔ حالت احتضار یا موت کی حالت یا روح نکلنے کی جو حالت ہے وہ بڑا سخت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ دو چیزیں عموماً ہم مکس کر دیتے ہیں جس پہ ہم آج کے دن میں بات کریں گے، اور خاص طور پر مومنین کے لیے بات کریں گے کہ مومنین کی موت کیسی ہے۔ حالت احتضار جس کو ہم جان کنی کی حالت کہتے ہیں، وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت اسرائیل اور جن کو ہم ملک الموت پہ کہتے ہیں وہ اپنے آوان و انصار کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ البتہ اب ان کے ساتھ اور کون کون سے فرشتے آتے ہیں اور کس رنگ میں آتے ہیں اور کیا چیز لے کر آتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرنے والا کس طرح کا انسان ہے، کیونکہ کبھی کبھی ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں وہ ملائکہ رحمت ہوتے ہیں، اور کبھی وہی ملائکہ جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں وہ ملائکہ عذاب ہوتے ہیں۔ یہ اسی لمحے طے ہو جاتا ہے جب روح انسان کی قبض ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی آنے والی زندگی رحمت کے ساتھ ہوگی یا کہ عذاب میں ہوگی۔ اگر ملائکہ رحمت آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہیں سے اس کی زندگی میں ایک رحمتوں کی ایک دروازے کا دریچہ کھل جاتا ہے جس سے اس کی آنے والی زندگی ہمیشہ کے لیے سکون مسرت ہوتی ہے اور رحمت بری ہوتی ہے۔ اور اگر ملائکہ عذاب آئیں تو موت آنے سے پہلے ہی، جس میں ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ جب موت آتی ہے میں اور آپ مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مردہ یعنی جو ابھی زندہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس پہ ہم انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے۔ تو وہ جن کو دیکھ رہا ہے یا تو وہ ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب ہیں۔ جناب اسرائیل ملک الموت اپنے آوان کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مرنے والے کے پاس آتے ہیں تاکہ اس کی روح کو قبض کریں، اس کی روح کو قبض کر لے۔ یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے کہ جب وہ اس مرحلے کو دیکھتا ہے کہ ملک الموت نازل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا پورا لشکر ہے، کیونکہ ملائکہ کو دیکھ کر انسان پر بہت زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چونکہ میں بعد میں بتاتا ہوں کچھ روایات میں جیسے کہ پتہ چلتا ہے اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ روایات، اور میں ان روایات کو بیان کروں گا جہاں مومن کی موت کی آسانی کی کیفیت کو بیان کی گئی ہے۔ اب اس سے ایک معنی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ چونکہ مومن کی جو موت ہے وہ بڑی آسانی کی کیفیت میں ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کہیں گھبرانے والی، کہیں سختی والی، کہیں مشکل والی، کہیں درد والی کوئی کیفیت اور کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے اس کے، جس کو ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا اشد ساعات ابن آدم 3 ساعات۔ ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا، مشکل لمحہ کون سا تھا، اور آپ زندگی میں سب سے مشکل مرحلے سے کب گزرے ہیں، تو ہر ایک کا جواب الگ ہوتا ہے، لیکن معصوم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے، ابن آدم اور فرزند آدم کے لیے اور اولاد آدم کے لیے
3 وقت ایسے ہیں کہ جو سخت ترین ہوتے ہیں اور جس سے زیادہ سخت کوئی اور وقت اور کوئی اور لمحہ نہیں ہو سکتا. اور پہلا وقت اور پہلا لمحہ کہ جو انسان کے لیے اور فرزند آدم کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الساعۃ التی یعاین فیہا ملک الموت. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے. یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا لمحہ ہے جو انسان کی زندگی کا شدید ترین مشکل لمحہ ہے، سخت ترین مشکل لمحہ. اب کسی بھی طرح کی آپ درد کے حوالے سے محسوس کرنا چاہیں، خوف اور ڈر کے حوالے سے مشکل، یعنی کس حوالے سے مشکل ہوگی، جس حوالے سے بھی اس مرحلے پہ مشکل آ رہی ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے. اس جیسی مشکل انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اس جیسا درد انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اب یہ موت کی سختی ہے. اس جیسی سختی، اس جیسی مشکل سچویشن سے انسان اس سے پہلے کبھی بھی ایسی مشکل سچویشن کو کبھی فیس نہیں کیا ہوگا. معصوم امام فرماتے ہیں الساعۃ التی یعاین فیہا ملک الموت. ابھی یہ الفاظ پہ اگر غور کریں تو یہ وہ ساعت اور یہ وہ لمحہ ہے جب ملک الموت کا دیدار ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور اس مخلوق کا دیدار ہوتا ہے. ابھی تو دیدار اتنا مشکل ہے، اور جب ملک الموت اس روح کو نکالیں گے تو وہ مرحلہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. یا امام وہ دوسرا مرحلہ کون سا ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے؟ فرمایا وساعۃ التی یقوم فیہا من قبرہ. انسان کے لیے دوسرا لحظہ اور دوسرا لمحہ جو بہت مشکل ہوتا ہے وہ لمحہ ہوگا جب انسان قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے اور دوبارہ زندگی دی جائے گی. اور پھر تیسری وہ گھڑی اور تیسرا وہ لمحہ جو سب سے زیادہ مشکل ہے وساعۃ التی یقف فیہا بین یدی اللہ تبارک و تعالی. جب انسان اپنے رب کے سامنے آ جائے گا، میدان محشر میں کھڑا ہو جائے گا، اپنے رب کے سامنے، میزان کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تیسرا مشکل ترین مرحلہ ہوگا انسان کی زندگی کا. اور جب اسے مطلب آپ خود اندازہ لیجئے، زندگی یعنی موت کو بھی زندگی کہا جا رہا ہے، قبر سے اٹھنے کو بھی زندگی کہا جا رہا ہے، میدان محشر میں جانے کو بھی زندگی کہا جا رہا ہے. تو وہ جو بات ہمارے اندر ہے کہ زندگی یہی ہے، یہ غلط ہے. چونکہ یہ خود روایت بتا رہی ہے کہ آپ کی زندگی کی 3 مشکل ترین ایام یہ ہیں جب موت آتی ہے انسان پہ اور انسان ملائکہ موت کو دیکھتا، اور پھر جب قبر سے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور اب اس کو قیامت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب قیامت کا ظہور ہو چکا ہے اور آغاز ہو چکا ہے. اور تیسرا وہ لمحہ جب اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. یا پھر جنت اور پھر جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ جو ہے موت کا، یہ ایسا مشکل مرحلہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مشکل اور ایسی کوئی تکلیف اور ایسی کوئی سختی انسان نے دیکھی نہیں ہوگی. حالت احتضار اس قدر مشکل ہے. البتہ حالت احتضار کا جو خوف ہے، جو اس کی سختی ہے، اور جو مرنے میں اور روح نکلنے میں جو وحشت کا منظر ہوتا ہے، وہ سارے مرنے والوں کے لیے ایک جیسا بھی نہیں ہوتا اور برابر بھی نہیں ہوتا. اب جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کی جان کو نہیں، ان کا روح کا نکلنے کا عمل آسانی سے ہوتا ہے. اور اگر مرنے والا دیندار نہ ہو، ایمان والا نہ ہو، تو اس کے لیے سختیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں. البتہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ میٹر کرتی ہے. اگر ایمان ہے تو کچھ آسانیاں آپ کو ملیں گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو مرنے والے کو کچھ سختیوں کو بار صورت دیکھنا ہوگا. یہ وہ چیز جس کا تعلق ایمان اور ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ. البتہ موت کی کچھ اپنی ذاتی تکالیف ایسی ہیں کہ جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، چاہے وہ مومنین ہی کیوں نہ ہو، اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو. موت کی کچھ سختیاں ایسی ہیں جس سے ہر ایک کو گزر کے آگے اگلی زندگی میں جانا ہوتا ہے. یہ تو کامن ہوئی کہ جو موت کی ذاتی سختی ہے یہ کامن ہو گئی. لیکن البتہ اس ذاتی سختی کے علاوہ کچھ وہ چیزیں کہ جو ایمان نہ ہو اور سختیاں اور تکالیف آتی ہیں وہ مومنین کے اوپر سے دور کر لی جاتی ہیں چونکہ وہ حالت ایمان میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ سختیاں ایسی ہیں جو موت کی بہرحال، جیسے خود دیکھیے ائمہ اہل البیت علیہ السلام، انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. زندگی سے ایک مثال لے لیجئے کہ مثلا ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک دن میں بنی اسرائیل 70 انبیاء کا قتل کرتے تھے. تو اب نبی کو جب پتھر مارا جاتا ہے، جب قتل کیا جاتا ہے، جب نیزہ تلوار ماری جاتی ہے، کربلا میں جو زخم آئے شہدائے کربلا کو، کیا اس کا درد محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر درد نہ ہو تو پھر تو مطلب یہ اس میں جو ہمارا رونا ہے اور وہ تو پھر بناوٹی ہوا، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں. جب درد ہی نہیں ہے تو پھر رونا کیسا؟
سو جیسے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں، جو ایک نبی کو بھی محسوس ہوتی ہے اور ایک عام انسان کو بھی محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی موت کے عالم میں بھی کچھ موت کی چیزیں وہ ہیں جو کامن ہیں، جو ایک عام انسان بھی ان سے گزرتا ہے اور اولیاء اللہ بھی اس میں سے گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود جب رحلت کا وقت آتا ہے تو اہل سنت کے منابع میں کچھ روایات ہیں جن کو آیت اللہ فاضل لنکرانی نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین خود روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری اوقات تھے تو آپ نے ایک برتن میں پانی بھر کر حکم دیا کہ وہ برتن میں پانی بھرا جائے اور پھر میرے سامنے رکھا جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے پانی ایک برتن میں بھرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ حالت احتضار ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ فجعل يدخل يديه في الماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، فَيَمْسِحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور پھر اس پانی کو، ٹھنڈے ہاتھ کو، پانی والے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ مارتے تھے، چہرے پہ پھیرتے تھے۔ وَيَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سو اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے پھیرتے یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ ذکر پڑھ رہے تھے، یہ ورد پڑھ رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے تھے پھر اور اس کے بعد ایک دعا فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پہ پھیر رہے اپنے ہاتھ مبارک کو، اور پھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور پھر خالق کائنات سے دعا کر رہے ہیں پروردگارا اے خدایا موت کی مشکلات میں میری مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ علماء نے یہاں اس بات کو ڈسکس ضرور کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگارہ موت کی سختیوں اور موت کی مشکلات میں میری مدد فرما، تو اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اس روایت کا، اس جملے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو درس دینا چاہتے تھے کہ موت کا مرحلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی مدد مانگو، موت کی مشکلات اور سختیوں میں اللہ کی مدد مانگو خداوند متعال سے۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بتا رہے تھے، آپ نے زندگی میں شریعت محمدی تو مکمل کر دی تھی اور سارا کچھ بتا چکے ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ بتانا تھا کہ موت کی اپنی ذاتی شدت اور ذاتی سختیاں بھی ہیں، یعنی موت کے کچھ ذاتی ایسے حالات ہیں جو انسان سے کسی صورت جدا نہیں ہیں۔ جس بھی انسان کو موت آئے گی وہ حالات ضرور پیش آئیں گے، چاہے وہ اب موت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت ہو، انبیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا دوسرے افراد ہوں، موت کا عالم، موت کی اپنی ذاتی سختی اور ذاتی شدت تمام کے لیے یکساں، جیسے میں نے زندگی کی مثال دی آپ کے سامنے۔ سو موت دو وجہ سے مشکل، اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، موت مشکل ہے دو وجہ سے۔ ایک تو موت کی ذاتی سختیاں اور ذاتی مشکلات، یعنی خود موت ہی کی وجہ سے مشکل ہے کہ اس کے اندر ذاتی طور پہ سختی ہے، مشکلات ہے، اور آپ کہہ لیجیے الم ہے اور اس کی سختی ہے۔ پھر موت کی مشکل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان موت کے عالم میں موت کے وقت دوسرا عالم دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو ابھی انشاءاللہ تعالی وقت ہوا تو ہم آج کے لیکچر میں وگرنہ کل کے لیکچر میں بیان کریں گے کہ جب انسان موت کے عالم سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی اگلی زندگی اسی لمحے نظر آتی ہے کہ اب اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سو موت کے بعد کا عالم جہاں اعمال کا بدلہ ملنا ہے، سو اس بدلے کا ڈر ہے کہ ابھی یہ موت آنی ہے اور اس بدلے کا آغاز ہو جائے گا، اور انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے اعمال حسنہ میرے پاس کم تعداد میں اور میری زندگی میں نے بہت معصیت کی ہے، تو اس بدلے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پھر میرے لیے اچھا انجام نہیں ہوگا، موت کے بعد میرا انجام بد شروع ہو جائے گا۔ تو موت کا ڈر دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک اس لیے کہ موت کے بعد انجام ہے اور موت کے بعد بدلہ ہے، اور اس انجام سے ڈر لگ رہا ہے اور اس بدلے سے ڈر لگ رہا ہے جو انسان کو اپنے اعمال کا ملنے والا ہے موت کے بعد۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ خود موت اپنی ذاتی سختیاں بھی رکھتی ہے اور ذاتی مشکلات بھی رکھتی ہے۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں موت کی آسانی کی بات، جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ مومنین کی موت بہت آسان ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اب جب مومنین کی موت آسان ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں مشکلات اٹھا لی جاتی ہیں،
اس پر بحث موجود ہے، اس پر علماء نے بحث کی ہے۔ ظاہراً جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مومنین کی موت آسان ہے، تو اس کا ظاہری مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان، چونکہ مومنین کو اس لمحے میں موت کے بعد کا عالم جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے بعد جو ان کو بدلہ ملنا ہے اور جو جزا ملنی ہے، اس بدلے اور جزا کے لیے انسان کے اندر تڑپ اور خواہش اتنی ہوتی ہے کہ کب مجھے وہ بدلہ اور جزا ملے گی، کب وہ جو ٹھکانہ میرا مجھے نظر آ رہا ہے، کب وہ محل ملے گا جو میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے موت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، چونکہ موت آسان ہے یعنی بدلہ اچھا ہے، بدلہ نیک ملے گا، لہذا موت کی سختی کی انسان پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک واقعے میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ موت کی سختی دو طرح کی سختی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں موت کی آسانی، تو موت کی آسانی، ایک آسانی تو انسان کو ملتی ہے، لیکن موت کی ایک ایسی سختی ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ موت کی سختی کے عالم میں جب مومن کے اوپر موت آ رہی ہوتی ہے، اور مومن متقی کے اوپر موت آ رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی آسانی سے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اور جنت الفردوس کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں، خود قرآن مجید بتاتا ہے کہ موت کی سختی کے عالم میں بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کو ایسے حالات اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یعنی وہ مومنین کرام کے جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں نجاست سے، اور پھر فرشتے بڑے پرتباک طریقے سے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، درود اور سلام ہو تم پر، اور جو نیکیاں دنیا میں تم کرتے رہے ہو اس کے صلہ میں جنت میں بے تکلف اب چلے جاؤ اور جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو جاؤ۔ اب اس مرحلے میں یعنی موت کا وہ مشکل انسان کو نہیں لگتی کہ جب فرشتے اس طرح سے گفتگو انسان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اگلا عالم دکھا رہے ہوتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون کی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا مرنے میں اور مرنے کے بعد جو عالم نظر آتا ہے اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ خود یہ اس آیا کو دیکھ لیجئے، جب ایک انسان اس دنیا میں موت دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے سے وہ اگلی زندگی کو دیکھ لیتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد اس کو اگلی زندگی کے بدلہ اور انجام اور صلہ مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر امام صادق علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر سے میں منقول ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں تو ہم اس مطلب کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو کہ شراب نوش تھا، اور وہ بڑا میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ شراب نوشی کو چھوڑ دے، اور مگر وہ نہیں سمجھا میری بات۔ تو میں نے اپنے امام صادق علیہ السلام سے ان کا تذکرہ کرتا تھا میں اپنے اس دوست کے سامنے، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ آپ میرا تذکرہ امام صادق علیہ السلام کے پاس جا کر کرو، شاید وہ میرے لیے دعا کریں اور میں اس بری عادت سے بچ جاؤں اور شراب پینا چھوڑ دوں۔ تو ابو بصیر نے اس کا تذکرہ اور اس کا تعارف امام صادق علیہ السلام کے سامنے کیا، اور جب امام کی خدمت میں ابو بصیر گئے اور ان کو بتایا کہ میرا وہ دوست جو شرابی ہے اور شراب چھوڑ نہیں پا رہا، میں سمجھاتا بھی بہت ہوں، وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے، مگر آج اس نے آپ کے نام سلام بھیجا ہے اور آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ خالق کائنات اس کو ہدایت دے دے۔ تو امام علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا کہ اب جب تم اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے یہ کہنا کہ امام صادق علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تو شراب پینا چھوڑ دینا تو میں اللہ کے حضور تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو اللہ کی طرف سے تجھے جنت الفردوس ملے گی۔ ابو بصیر گئے اور جا کر اس کو واپس جا کر یہ سارا تذکرہ بتایا، اور اس نے امام علیہ السلام کا جب پیغام سنا تو وہ رو دیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرا یہ پیغام سن کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے دوبارہ اپنے گھر بلایا، اور کہتے ہیں جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو اپنے گھر کے بالکل آخری کونے میں اور وہ عریاں اور ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا یہ تیری کیا حالت ہے؟ تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ابو بصیر میں نے اپنے گھر سے اپنا لباس تک سب کچھ نکال دیا جو مال حرام سے میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، لہذا میرے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے،
میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کر دیا ہے کہ امام نے کہا اگر تو شراب نوشی چھوڑ دے، حرام خوری چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ میں تجھے گواہ بنانا چاہتا تھا، ابو بصیر دیکھ لے، میں نے اپنی زندگی کے ہر حرام کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حرام سے خریدے ہوئے لباس کو بھی اتار پھینکا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اور میں جب چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور مجھے اس کی بیماری کا پتہ چلا تو میں اس کی تیمارداری کے لیے چلا گیا۔ ابو بصیر جب اس کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت حالت احتضار میں تھا اور روح نکلنے کا عالم اس کے اوپر طاری تھا اور اس کے اوپر غشی طاری تھی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا، جب اس کو ہوش آیا تو اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا ابو بصیر قد وفا صاحبک لنا، ابو بصیر آپ کے مولا نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کر دیا ہے، وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ کس چیز کا وعدہ کیا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس نے اپنی زندگی میں ابھی آنکھیں کھلی ہیں، سانس آ رہا ہے، تو ابھی اس کو روح نکلنے کا عالم ہے، تو روح نکلنے کے عالم۔ اچھا البتہ یہاں ایک اور بات بڑی جو انشاءاللہ جس کو ہم کل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ذرا توجہ ابھی سے کم کر لیتے ہیں کہ یہاں اس کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور پھر جب ہوش میں آتا ہے تب وہ بصیر کو پہچانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یہاں اپنی جنت کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود موت کی سختی سے باہر صورت گزر رہا ہے۔ تو اب اس نے جنت کو جب دیکھ لیا، اپنی زندگی میں روح نکلنے کے عالم میں اس نے اپنی جنت کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ اچھا اگر صرف اتنی ساری بات ہوتی تو شاید ہم کہتے یہاں کہ وہ چونکہ غشی کے عالم میں تھا اور حواس اس کے صحیح قائم نہیں تھے اور اس کو معلوم نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، لہٰذا ابو بصیر سے شاید اس نے کہہ دیا اور وہ بات اس کے ذہن میں ہو۔ لیکن ابو بصیر کہتے ہیں کہ پھر میں حج کا موسم آیا تو میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب حج کی ادائیگی کے بعد گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کرنے کے لیے، اور تو جب میں مولا کے گھر میں جوں ہی داخل ہوا اور مولا کی میرے اوپر نگاہ پڑی تو مولا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے قد وفینا صاحبکا، ابو بصیر ہم نے تیرے ساتھی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا ہم نے وہ پورا کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے کہنے پہ حرام کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، حرام کو اتار پھینکا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے جنت کی ضمانت لی تھی، خالق کائنات نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ اب ان دو باتوں کو ملا کے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ جو حالت احتضار میں اور روح نکلنے کے عالم میں ابو بصیر کو کہہ رہا تھا وہ شرابی کہ تیرے امام نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، وہ حقیقت تھا چونکہ امام نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے یہ۔ اور پھر ایک اور روایت میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل ما من شیء نتردد عنہ مثل تردد عن قبض روح المؤمن۔ یہ دو باتیں جو بھی میں نے ابھی آپ سے کہی ہیں، ایک طرف مومن کو صلہ اور بدلہ ملنا ہے، دوسری طرف مومن موت کی سختی سے باہر صورت گزرے گا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما من شیء نتردد عنہ، کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کو تردد میں ڈالے اور حیرانی کے عالم میں لے جائے۔ خالق کائنات یہ کہتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں حیرانی کے عالم میں چلا جاؤں اور تردد کے عالم میں چلا جاؤں، مگر مثل التردد عن قبض روح المؤمن، لیکن مومن کی قبض جب روح قبض کرنا ہوتی ہے تو اس وقت خالق کائنات کہتا ہے یہاں ایک تردد کا مرحلہ آتا ہے، ایک حیرت کا مرحلہ اور حیرانی کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ وما ترددت عن شیء کترددی فی موت المؤمن، کہ مومن کی موت کے وقت جیسے حیرت کے لمحات ہوتے ہیں ایسے حیرت کے اور کوئی لمحات نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انی لاحب لقاءہ ویکرہ الموت، یعنی خالق کائنات کو کسی چیز پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، تو خالق کائنات نے آگے وجہ بتائی، یعنی حیرت یعنی ایک کنایا ہے، ایک عالم، عجیب سا عالم ہوتا ہے جب ایک مومن پہ موت طاری ہوتی ہے۔ تو خدا فرماتا ہے انی لاحب لقاءہ، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب میں اسے اپنے محضر میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی ملاقات کا شرف بخشنا چاہتا ہوں، میں خود اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وَيَكْرَهُ الْمَوْتِ، لیکن وہ مومن اس مرحلے میں موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میں ملاقات کو پسند کر رہا ہوں اور اس کو موت سے نفرت ہے۔ اب ملاقات تب ہوگی جب وہ موت کے مرحلے سے گزرے گا، تو یہ والی چیز تردد میں اور حیرت میں ڈال دیتی ہے۔
یہ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، وہ موت سے نفرت کرتا ہے یا موت کو ناپسند کرتا ہے، میں اگر یہ الفاظ کروں، موت اس کو ناپسند ہے چونکہ موت سختی کا عالم ہے، وانا اکرہ مساعتہ، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس کو اذیتوں اور امتحانوں اور آزمائشوں والی دنیا میں رکھوں، میں چاہتا ہوں اب اس کی آزمائشیں ختم کروں اور اپنی ملاقات کے لیے اس عالم میں لے آؤں جہاں صرف نیک بدلہ ہی اس کو ملے گا۔ لہٰذا یہ عجیب سا عالم، خالق کائنات یہ چاہتا ہے مومن کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے اور وہ اگلے عالم میں آ جائے۔ مومن ہے مگر موت کے ڈر کی وجہ سے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، یہ ایک تردد اور حیرت کی کیفیت بنتی ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا نکلتا ہے؟ تو فرمایا فَإِذَا أَحْضَرَهُ أَجَلَهُ الَّذِي لَا يُؤَخِّرُ فِيهِ، یہ عجیب سی کیفیت، مومن چاہتا ہے کہ اس موت کی سختی سے بچے، میں یہ چاہتا ہوں وہ دنیا کی سختیوں سے بچے اور اگلے عالم میں آ جائے، تو خالق کائنات فرماتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے جو کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا، بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِرِحَانَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، خالق کائنات یہ کہتا ہے ملک الموت کو ایسے نہیں بھیجتا، اس کے ساتھ 2 پھول دے کر بھیجتا ہوں، اور یہ پھول جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ مومن کی موت کا وقت آ گیا، خالق کائنات کو پتا ہے یہ موت کو ناپسند کرے گا، موت کی سختی کا عالم آئے گا، اب خالق کائنات نے 2 پھول بھیجے ملک الموت کے ہاتھ میں کہ یہ پھول لے لو اور یہ جا کر اس مومن کو دکھانا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تسمى احدہما المسخیہ والاخرى المنسیہ، ایک پھول کا نام المسخیہ ہے، دوسرے پھول کا نام المنسیہ ہے۔ یہ 2 پھول ہیں، یہ 2 کام کریں گے، یہ 2 پھول جب مومن دیکھے گا نا تو 2 ایسے کام ہوں گے کہ مومن موت کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الْمَسْخِيَّةُ فَالتَّسْخِيهِ عَنْ مَالِهِ، وہ جو مسخیہ ہے وہ کیا مسخ کرتا ہے، کیا ختم کرتا ہے؟ وہ اس مومن کے دل سے جو دنیا کی اور دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس کا مال تھا، اس کی اولاد تھی، اس کی اتنے ساری اٹیچمنٹس تھیں، ان اٹیچمنٹس کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنی بھی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، مومن جب اس پھول کو دیکھتا ہے نا پچھلی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، نہ اولاد کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، ابھی ایک پھول دیکھا ہے۔ اور دوسرا پھول جس کو المنسیہ کہتے ہیں، اور اس کو المنسیہ کیوں کہتے ہیں؟ فَإِنَّهَا تَنْسِيهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، دوسرے پھول کو اس لیے منسیہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر وہ اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، دنیا کے جتنے کام تھے اور جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے میرے سامنے ایک منظر آتا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سفر زیارت میں بھی اور سفر حج میں بھی، اس سے بڑا متبارک سفر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، مگر لوگوں کو دیکھا کہ وہ سفر حج میں بیت اللہ کے پاس ہو کر بھی اور اس پورے سفر کے دوران، حج کے دوران جہاں موجود ہوتے ہیں، جس دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے اپنے مال و اولاد اور دنیا کے باقی سلسلے، ان کے بارے میں فکر مند ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں بڑا عرصہ رہتا۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں یقیناً وہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، آپ اپنی آل و اولاد سے بات کرتے ہیں، آپ تجارتی امور کے حوالے سے وہاں سے اپنی اولاد کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی کے اور سلسلے جو آپ چلاتے ہیں، تو وہ جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس یا کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے آپ کال کر کے، فون کر کے، رابطہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اس چیز کو کیسے کرو، حالانکہ آپ بیت اللہ میں ہیں، حالانکہ آپ بین الحرمین ہیں اور حرم امام حسین میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی اور اٹیچمنٹ ختم ہو گئی اور کسی اور چیز کی فکر نہ ہو، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو۔ تو انسان جب موت کے عالم میں ہوتا ہے تو یہ اٹیچمنٹس ختم کرنا ضروری ہوتی ہیں، تب جا کے وہ اگلی دنیا کو صحیح کر کے دیکھ سکے گا۔ تو خالق کائنات یہ کہتا ہے میں اس کی سختیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، تکالیف ختم کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں کتنا بڑا امتحان اور سختی سے گزر رہا تھا، میں نے 2 پھول بھیجنے ہوتے ہیں اسرائیل کے ہاتھ اور ملک الموت کے ہاتھ، ان میں سے ایک مسخیہ ہے جس سے اس کے اندر اس کی جتنی چیزوں کے ساتھ محبت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک المنسیہ ہے کہ وہ جتنی رسپانسبلٹیز اور جتنی ذمہ داریاں اس دنیا میں ادا کر رہا ہوتا ہے ان ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو پرواہ نہیں رہتی میرے کاروبار کے ساتھ میرے بعد میں کیا ہوگا، اور فلاں چیز کے ساتھ اور فلاں ذمہ داری تو میں ادا کر رہا تھا اس کا کیا بنے گا، امام برگاہ کا متولی تھا پتہ نہیں کیا بعد میں بنے گا، میں فلاں چیز کا ہیڈ تھا پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ خالق کائنات کے یہ 2 پھول دیکھنے کے بعد وہ ادھر کی فکر بھول جاتا ہے اور پھر ادھر کا سوچنے لگ پڑتا ہے۔ اب وہ موت کے لیے جب آمادہ ہو جاتا ہے تو اب فرشتہ اجل اور ملک الموت
اس کی روح قبض کرتا ہے۔ مومن کے اوپر اللہ کا احسان تو دیکھیے، جب تک مومن آمادہ نہیں ہے، یہ بڑی عجیب سا رزلٹ ہے۔ اور یہ صرف ایک روایت نہیں، میں متعدد روایات اس مضمون کی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ مومن جب تک اپنی موت کے لیے خود آمادہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اسے موت آتی ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور کہوں آپ کے سامنے، مومن نہ صرف یہ کہ جب تک آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہوں کہ مومن جب تک آمادہ نہیں ہوتا اور جب تک وہ خود ملک الموت کو اجازت نہیں دیتا روح قبض کرنے کی، تب تک ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہی نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی تفسیر میں وارد ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ مومن کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی موت پر خود راضی نہیں ہو جاتا، جب تک وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا دیدار نہیں کر لیتا، جنت میں لیے اپنے لیے تیار شدہ نعمتیں، محل، باغ اور ساری چیزیں دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک مومن کی روح قبض ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آپ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مومن اپنی روح کے قبض ہو جانے سے خوش نہ ہو، روح نکلنے سے خوش نہ ہو، موت آ جانے سے خوش نہ ہو؟ وہی بات جو اوپر ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو حدیث قدسی نقل کی ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مومن مرنے کے لمحے میں بھی موت کی سختیوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کر رہا ہو اور موت سے فرار اختیار کر رہا ہو؟ کیا مومن کو موت کے لیے راضی کیے بغیر خدا اس کا روح نکال لیتا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ مومن اپنی روح کے قبض ہونے سے خوش نہ ہو؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ناخوشی و ناراضی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر جب ملک الموت دیکھتا ہے کہ یہ تو ابھی تک موت کے لیے تیار نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے موت کے لیے، تو اس وقت فرشتہ اجل اس کو کہتا ہے یا ولی اللہ لا تجزا، اے ولی خدا پریشان نہ ہو۔ ایک مومن کو فرشتہ معصوم فرشتہ اور ملک الموت یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا ولی اللہ لا تجزا، اے ولی خدا پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ فوالذی بعث محمدن، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کر مبعوث کیا، لا انا ابر بک و اشفق علیک من والد رحیم، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا، میں تجھ پر ایک مہربان باپ سے بھی زیادہ مہربان اور زیادہ شفیق ہوں۔ اور یہ ملک الموت ہے جس کو دیکھ کے دنیا ڈرتی ہے، مگر علی کے ماننے والے کے لیے وہ یہاں پر آ کر قصیدے پڑھ رہا ہے مومن کے جب روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یا ولی اللہ لا تجزا، اے اللہ کے ولی ڈر نہ کھا، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو تیرا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ایک مہربان باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوں، تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اور پھر کہتا ہے افتح عینیک فانظر، اے مومن آنکھیں کھول اور آنکھیں نظر اٹھا اور دیکھ، فانظر دیکھ آگے، اور پھر کیا دیکھتا ہے؟ وَيُمَثَّلُ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن اس لمحے میں جب اپنی آنکھ کھولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے، سیدۃ النساء العالمین کی زیارت کرتا ہے، حسن و حسین اور ان کی اولاد سے جو ائمہ اہل البیت علیہم السلام ہیں ان کی زیارت کرتا ہے۔ جب زیارت کر رہا ہوتا ہے، یہ مرا نہیں ہے ابھی تک، یاد رکھیے، ابھی روح قبض نہیں ہوا، ابھی زندہ ہے، اس زندگی میں دیدار کرتا ہے معصومین کا، چونکہ مؤمن علی ہے، یہ ولایت علی قدم بھرنے والا ہے۔ جب دیدار کر لیتا ہے فیقال لہ، اب ملک الموت دوبارہ کہتا ہے ھذا رسول اللہ، اے مومن یہ جو ہستی یہ تو نے دیکھی ہے یہ رسول اللہ ہیں، وہ امیر المومنین یہ امیر المومنین ہیں، وہ فاطمہ والحسن والحسین والائمہ رفقاؤ کا، یہ سارے ہستیوں کو تعارف کرا کے کہتا ہے رفقاؤ کا، یہ تیرے ساتھی ہیں، تجھے میں نے لے آ کے ان کے ساتھ والا محل دینا ہے۔ اب مومن جب آنکھیں کھولے گا اور ان ہستیوں کو دیکھے گا، اب اسرائیل خاموش ہو جائے گا۔ اسرائیل کے خاموش ہونے کے بعد ایک ندا دینے والا منادی ندا دے گا اور وہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد و اہل بیتہ ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایۃ مرضیۃ بالثواب،
اے محمد و آل محمد کا دیدار کر کے مطمئن ہو جانے والے، اب اپنے رب کے پاس لوٹ آ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے ملنے والے ثواب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں کے ساتھ جنت میں رہائش پذیر ہو جا، یعنی محمدن و اہل بیتہ، یعنی میرے ان بندوں کے ساتھ رہائش پذیر ہو جا۔ تجھے وہاں لانا چاہتا ہوں جہاں تو ان کے محلے میں رہے گا، جہاں تو ان کا نیبر بنے گا۔ وادخلی جنتی، آجا میری جنت تیری منتظر ہے، میری جنت۔ اور جب مومن کو یہ حالت، اس حالت میں یہ سارا کچھ دیکھتا ہے، مومن راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو جانے کے بعد پھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ سو آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، مومن کی موت کی سختی اپنی جگہ، اس موت کی سختی کی عالم کو انسان محسوس نہیں کرتا جب ملک الموت اس کو یہ مناظر دکھاتا، 2 پھول لے کے آتا، اٹیچمنٹ ساری ختم ہو جاتی، پیچھے کی فکر ساری ختم ہو جاتی، ذمہ داری ختم ہو جاتی، ہر چیز پیچھے کی فکر، فاقہ، ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ پھر آگے کا عالم دکھاتا، جب پیچھے سے رابطہ کٹ گیا، آپ آگے کا عالم دکھاتا ہے، آگے جہاں تو جا رہا ہے وہاں کیا ہے۔ اور سارا آگے کا عالم دکھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اے مطمئن ہو جانے والے، تو کتنا مطمئن ہو گیا ان ہستیوں کو دیکھنے کے بعد، آجا اب تیرا اگلا عالم تیرے لیے تیار ہے، اب تجھے سختیوں والی زندگی سے آسانیوں والی زندگی میں لے جانا ہے، امتحانات والی زندگی ختم تیری، اب رحمتوں کی بارش والی زندگی ہے تیرے لیے۔ تو یہ ہے مومن کی موت، یہ مومن کی موت ہے۔ یہی وہ موت کا تصور تھا جو کربلا والے جانتے تھے، اسی موت کے تو وہ دیوانہ وار عاشق تھے، اسی موت کو ہم کہتے ہیں کھلونا بنا دیا ہے کربلا والوں نے۔ اور پھر کربلا کی تحریک، میرا دل چاہتا ہے میں آج اس شہادت کو آپ کے سامنے بیان کروں جو کربلا کا پریفیس ہے، جو مقدمہ کربلا ہے۔ اس شہادت کو آپ جس عنوان سے دیکھیں آپ کو کربلا سمجھ آ جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ کو میرے بھائی عقیل سے محبت ہے؟ فرمایا، یا علی، مجھے عقیل سے محبت ہے۔ 2 وجہ سے مجھے عقیل کے ساتھ محبت ہے۔ ایک وجہ یہ کہ میرے چچا ابو طالب کو عقیل سے بہت ایکسٹراڈینری محبت تھی، بے تحاشا محبت تھی عقیل کے ساتھ، اور ابو طالب کی محبت میری محبت ہوتی ہے، اس لیے میں عقیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کے باقی بھائیوں کی نسبت۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کا بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے حسین پر قربان ہو جائے گا، جو میرے بیٹے حسین پر جان قربان کرے گا، اس لیے مجھے عقیل بہت پسند ہے، بہت محبت ہے عقیل کے ساتھ۔ سفیر حسین، وکیل حسین، نمائندہ حسین، تیرا تذکرہ تو وہ نبی کرتے چلے گئے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ عزادارو، کوفہ والوں نے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھے نا، تو ان خطوں کے جواب میں ایک خط مولا حسین نے بھی لکھا، اور ایک خط کا مضمون جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوفہ والوں کو آپ نے لکھا تھا، انی باعث الیکم اخی ابن امی وثقتی من اہل بیتی۔ اے کوفہ والو، تمہاری دعوتیں میرے پاس آ گئی ہیں، اب میں اپنے بھائی کو، اپنے ابن ام کو، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم اہل بیت کو بڑا ناز ہے۔ میں اپنے قابل اعتماد کو بھیج رہا ہوں، اس کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم اہل بیت کو اعتماد ہے۔ مسلم ابن عقیل، آپ خود اندازہ کیجئے جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت، 24 سال یا 28 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ اس عمر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ وارد ہوئے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی جناب مسلم ابن عقیل کی۔ لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، 18,000 کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، لیکن پھر وہ رات آئی کہ جب مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے تو ہزاروں آپ کے ساتھ تھے مسجد کوفہ میں۔ جب مغرب ختم کی اور عشاء پڑھائی تو 30 آدمی تھے 8 ذی الحجہ کی رات۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو صرف 10 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور باہر نکلتے ہوئے جب آپ بنی کندہ کے دروازے کے پاس پہنچے نا، تنہا مسلم ابن عقیل ہیں۔
ابن زیاد کے سپاہیوں نے، اس کے جاسوسوں نے وہ ڈر اور خوف کی فضا بنائی کہ دروازہ بنی کندہ پہ مسلم تنہا رہ گئے۔ یہ عجب اتفاق ہے، ذرا توجہ فرمائیے، عجب اتفاق ہے کہ اس زمانے کا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن 8 ذی الحج کی اس رات کو کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسلم صرف ایک اور تنہا ہے۔ کہاں جائے یہ غریب الوطن؟ کوفہ کی نہ گلیوں سے واقف، نہ رستوں سے واقف ہے۔ عجیب منظر ہے، باخدا آپ ذرا سوچئے نا۔ دل پسیجتا ہے مسلم ابن عقیل کی شہادت کا سن کے، دل پسیجتا ہے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا تذکرہ کر کے۔ عجیب منظر، ایک پردیسی سید ہے، بیگانی نگری ہے، بیگانہ وطن ہے، سنسان گلیاں ہیں، رات کا وقت ہے اور بند دروازے ہیں۔ اے کوفہ، تیرے اندر سادات کی کیا حالت ہوئی؟ چلتے رہے جناب مسلم ابن عقیل، تنہا چلتے رہے، نہ منزل ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ کوئی ساتھ ہے، تنہا ہے، نہ اپنا گھر، پردیس میں ہے۔ چلتے چلتے زدارو تھک کر ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی نا، جب دروازہ کھولا تو جناب مسلم ابن عقیل نے پانی مانگا، خاتون پانی لے آئی، پانی پلایا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے کے انتظار میں پھر دروازے پر آئی، دیکھا مسلم ابھی بھی دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اب وہ کنیز خدا کہتی ہے، عبد خدا، رات کی تاریکی ہے، کوفہ کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، یوں رات گئے اس تاریکی میں کسی کے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اولم تشرب الماء، عبد خدا میں نے پانی پلا دیا ہے نا، اب اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ اب اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تیرا سوال تو میں نے پورا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کنیز خدا، گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو۔ ایک غریب الوطن کہاں جائے؟ ایک پردیسی کہاں جائے؟ مالی فی ھذا القصر منزل ولا عشیرۃ، میرا اپنا گھر ہوتا میں تیرے دروازے پر کیوں بیٹھتا؟ کہا، کنیز خدا، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، میں پردیسی ہوں یہاں۔ یہ کنیز خدا مومنہ تھی، جب نام سنا نا سفیر حسین کا، گھر کے دروازے کھول دیے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگی، مولا میں تو آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، علی و بطول کا بیٹا میرے گھر چل کر آ گیا، اس سے بڑا اور کیا ناز ہوگا مجھے؟ مختصر کروں عزادارو، مسلم نے رات شب بیداری میں گزار دی۔ تاریخ کا جملہ ہے، بین قائم و راکع و ساجد، عاشق عبادت گھرانہ ہے یہ۔ کبھی قیام کی حالت میں مسلم، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے۔ آدھی رات کے وقت کو اس کنیز خدا کا منافق بیٹا گھر آیا، ماں کو جب بار بار اس حجرے میں آتے جاتے دیکھا نا تو پوچھتا ہے، ماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں نے قسم لی اس سے، پھر بتایا، بیٹا ہمارے گھر سفیر حسین ہے، اللہ کی رحمت ہے ہمارے گھر میں، دیکھنا کسی کو اطلاع نہ ہو۔ اس بدبخت نے راتوں رات ابن زیاد تک اطلاع پہنچائی کہ سفیر حسین ہمارے گھر میں ہے، سفیر حسین ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ مسلم نے ابھی نماز فجر ادا ہی کی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث ملعون کی سربراہی میں 500 سواروں کو بھیجا ہے مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ ادھر جناب مسلم نے تیاری کی، اپنی تلوار کو سنبھالا، لیکن مومنہ نے جب دیکھا نا مسلم نکلنا چاہتے ہیں گھر سے، جنگ کرنا چاہتے ہیں، مومنہ نے کہا، اے مسلم، میرا گھر آپ کے دفاع کے لیے زیادہ اچھا کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا، کنیز خدا، میں تیرے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر میں آل محمد کے گھرانے سے ہوں، میں جانتا ہوں دشمن بے حیا ہے، یہ تیرے گھر کی حرمت کو پامال کر دیں گے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر میں کوئی داخل ہو۔ میں کہوں گا، مسلم ابن عقیل، اے سفیر حسین، عصر عاشور کے بعد اگر تو کربلا ہوتا تو ایک عام مومنہ کے گھر میں کسی کا اور کا گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں کر سکا، گھر سے نکل آیا اور دشمن سے مقابلہ کیا۔ تو دیکھتا ان خیموں میں مرد بچا کوئی نہیں تھا، دشمن کی فوج ٹوٹ پڑی تھی لوٹنے کے لیے۔
عزاداروں گھر سے باہر نکلے ہیں جناب مسلم ابن عقیل. تاریخ نگاروں نے ایک تبصرہ کیا ہے، ایک انالیسس کیا ہے تاریخ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ معصومین کے بعد آل محمد کے گھرانوں میں 3 شجاع اور بہادر ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کی اور کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے. ایک محمد حنفیہ، ایک عباس علمدار اور تیسرے جناب مسلم ابن عقیل ہیں. تاریخ نگار کہتے ہیں اگر علی کے یہ تینوں شیر کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اب ایسی جنگ کی ہے علی کے شیر نے کہ سپاہ ابن زیاد کے لاشوں سے گلی کو بھر دیا. ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد کو جب کہا گیا نا کہ اور فوج بھیجو، تو ابن زیاد نے ایک جملہ کہا تھا اس موقع پہ کہ ایک شخص کی گرفتاری کے لیے اور فوج کیسے بھیجوں، میں نے تو 500 کا دستہ پہلے بھیج رکھا ہے. تاریخ نے جو الفاظ بتائے ہیں، قاصد نے بتایا تھا، تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا کوفہ کا کوئی عام سا مزدور، کیا کوئی کوفہ کا عام سا سبزی فروش ہے جسے ہمیں مقابلہ ہے؟ یہ بنو ہاشم کا شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے. جب عزاداروں سپاہ کو یقین ہو گیا کہ مسلم ابن عقیل سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو اب مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دینے کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں خاص و خاشاک بھرا گیا، اور پھر مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں گر پڑے. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں تھیں. ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. جب آپ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں نا، تو عزادارو اب بزدل بھی بہادر بن گئے. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے مسلم پہ وار کیا. ایک ملعون نے چہرے پہ تلوار ماری جس سے مسلم کے ہونٹ کٹ گئے. ہاتھوں میں رسیاں ہیں، خچر پہ بٹھا کے دارالامارہ لے آئے. دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا ابن زیاد کے حکم پر، اور اب ابن زیاد کے حکم پر جب وہاں گئے ہیں نا، ایک تلوار کے وار سے ہانی کو بھی، مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا. گردنیں کٹ گئیں، بدن چھت سے زمین پر پھینکے گئے، پھر پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں. عزاداروں لاشوں کو چارپائی پہ تابوت پہ رکھ کر قبرستان نہیں لے جایا گیا، بلکہ پاؤں میں رسیاں ہیں، رسیوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور جناب مسلم و عقیل، جناب مسلم و ہانی کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کبھی اس گلی کبھی اس بازار. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگارہ ہمارا جو وقت اس دوران گزرا اس کو عبادت میں شمار فرما. کائنات میں جہاں کہیں بھی ذکر حسین میں کوئی بھی مجلس برپا کی جا رہی ہے، پروردگارہ اس کو اپنے ہاں اعلیٰ اور بہترین عبادت کا درجہ عطا فرما. پروردگارہ ان مجالس میں سلسلہ عزا و ماتمداری و عزاداری میں شامل ہونے والے تمام مومنین کی امتحانات کو ان کے لیے آسان فرما، ان کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما. بالخصوص ایک مومن مریض ہیں جن کے لیے دعا کی التجا کی گئی ہے، پروردگارہ تو ان کو صحت کاملہ عطا فرما. تمام مومنین مریضوں کی راتوں کو شفا یاب سحر عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کرنے والے اسباب پیدا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مطیع و فرما بردار عطا فرما. میرے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائیے ان کو اپنے ان اولادوں کو اپنے والدین کا خدمت گزار اور اطاعت گزار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار مومنین ہیں ان کو
روزگار وسیع و حلال عطا فرما۔ میرے اللہ جن کو رزق حلال عطا فرمایا ہے اسے ان کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ راہ حسین میں دل کھول کر خرچ کرنے والا دل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے امام وقت کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے امام وقت سے رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں بارہا زیارت قبر حسین عطا فرما اور آخرت میں شفاعت مادر حسین نصیب فرما بحق زہرا و امہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو۔ ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد